الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہماری گفتگو چل رہی ہے سوشل میڈیا سے متعلق، اور سوشل میڈیا استعمال کرنے کے جو آداب ہے ان میں ایک اہم ادب یہ ہے کہ جب سوشل میڈیا پر گفتگو کی جائے لاجک سے کرنا چاہیے۔ عقل کا استعمال، اسلام کے اندر عقل کے استعمال کو بہت زیادہ اہمیت ہے۔ عقل ایک نور ہے، یہ جو برین اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتا ہے اس میں لاجک ہوتی ہے، یہ ایک نور ہے۔ جذبات، ایموشنل ہونا، جذبات سے گفتگو کرنا یا ہر وقت مزاحیہ مزاج میں رہنا، یہ جو چیزیں ہوتی ہے یہ دیر پا چیزیں نہیں ہوتی۔ ہاں، تھوڑی دیر کے لیے انسان تھوڑا بہت مزاح کر لے، اس طرح سے کچھ مذاق کر لے اور خوشی کا ماحول بنا لے، یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن زیادہ تر انسان کو چاہیے کہ وہ ہر وقت لاجک کا استعمال کرے۔ کوئی بھی بات رکھتے وقت اپنے عقل سے سوچ کے، سمجھ کے، سامنے والا سمجھے ویسے انداز میں رکھنا چاہیے۔ دیکھو، اللہ تبارک و تعالی انسان کے عقل کو اس کے جسم میں سب سے اوپر رکھا ہے، سب سے اوپر سر رکھا ہے، اور سر کے اندر عقل کو رکھا ہے، اور عقل بہت سافٹ چیز ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس کو حفاظت کرنے کا جتنا انتظام کیا، اگر آپ غور کریں گے کہ ہیومن باڈی کے اندر، جسم انسان کے اندر سب سے زیادہ جس چیز کی حفاظت ہوتی ہے وہ انسان کا عقل ہے۔ یعنی اتنی زبردست اللہ تبارک و تعالی نے جمجمہ کہتے ہیں عربی زبان میں، کھوپڑی، اسکل، جو اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا تاکہ انسان کی عقل کا، اس کے برین کی حفاظت ہو سکے۔ یہ نہایت اہم بات ہے سمجھنے کی۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یعنی اللہ تبارک و تعالی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا عاشق ہونا، اس میں ایک جنون ہوتا ہے، دیوانہ پن ہوتا ہے۔ عاشق لوگ دماغ سے نہیں دل سے فیصلہ کرتے ہیں، اور یہ عشق کا تقاضا ہے، اور کامیابی ہمیشہ دل کو ملتی ہے۔ یہ یعنی چند بیوقوف لوگوں کی باتیں ہوتی ہے، یہ بیوقوف لوگ کی باتیں ہوتی ہے، یا بعض سمجھدار اگر کرتے ہیں تو وہ جس معنی میں یہ بات کرتے ہیں، عامت الناس اس کو، عام لوگ، نارمل پبلک جو ہے اس چیز کو سمجھتی نہیں ہے۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں کہ دل انسان کا جو مقام ہے، جس میں انسان کے اندر دل کو جو مقام حاصل ہے وہ ایک مالک کا مقام ہے۔ اس کا دل کا مقام ایک مالک کا ہے، اونر جیسا ہوتا ہے۔ دل ہیومن باڈی کا اور انسان کا اونر جیسا ہوتا ہے، اور دماغ پرائم منسٹر کی طرح ہوتا ہے، وزیر اعظم کی طرح ہوتا ہے، دل بادشاہ ہوتا ہے۔ دل جو ہے وہ خواہش کرتا، وہ طے کرتا، وہ ارادہ کرتا، دل نیت کرتا ہے۔ جب دل کسی چیز کی نیت کرتا ہے اور ارادہ کرتا ہے تو اس کے بعد اس کو نافذ کرنا، وہ چیز کو کیسے حاصل کرنا۔ مثال کے طور پر دل کرتا ہے کہ میں کھانا کھاؤں، اب آگے دماغ کا کام ہوتا ہے، وہ کھانا کھانے کے لیے پیروں کو حکم دیتا ہے چلنے کے لیے، ہاتھوں کو حکم دیتا ہے پکانے کے لیے، اور آنکھوں کو حکم دیتا ہے پلیٹ اور ترکاری اور فروٹ دیکھنے کے لیے۔ تو یہ پورا جو جسم انسان کا چلتا ہے وہ عقل کی بنیاد پر چلتا ہے۔ کنٹرول، جسم انسان کا کنٹرول عقل کے پاس ہوتا ہے۔ جو لوگ پاگل ہو جاتے ہیں، جو اپنا کنٹرول کھو دیتے ہیں اور غلط سلط حرکتیں کرتے ہیں، ان کے دل کا علاج نہیں ہوتا، ان کے دماغ کا علاج ہوتا ہے، کیونکہ وہ کنٹرول کھو دیا ہے۔ اور جس میں انسان کو چلانے والا اور انسان سے خود کو اور دوسروں کو فائدہ پہنچانے کا جو کام ہوتا ہے، وہ کام انسان کا دماغ ہی کرتا ہے۔ دماغ ایک وزیر اعظم ہے، دماغ ایک کمپنی میں CEO جس طرح سے رہتا ہے، چیف ایگزیکٹو آفیسر جس طرح سے ہوتا ہے، وہ مقام حاصل ہوتا ہے عقل کو۔ تو جب انسان کوئی کام کرتا ہے تو اس کو عقل سے کرنا چاہیے، اور اسی طرح سے جب انسان کوئی بات کرتا ہے، کوئی چیز لکھتا ہے، تو اسے چاہیے کہ عقل کو استعمال کرے۔ اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اگرچہ کہ یہ قلب سے نیچے ہے، دل سے اس کا مقام نیچے ہوتا ہے کہ دل ارادہ کرتا ہے، اور اس ارادے کو نافذ یہ عقل کرتا ہے۔ اگر وہ ارادہ بغیر عقل کے نافذ کرنے کی کوشش کی جائے تو ناکامی بھی ہوگی اور بدنامی بھی ہوگی، اس سے نقصان بھی ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی دل کے ارادوں کو نافذ کرنے کے لیے، ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے، اس کو اچیو کرنے کے لیے جو مین ذریعہ رکھا ہے وہ ہے انسان کا عقل۔ عقل کو ہمیشہ بہت زیادہ اہمیت دینا، اور جیسا کہ میں آپ کو بتایا کہ عقل
ایک نور ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. ہر انسان پر لازم ہے کہ اس کی حفاظت بھی کرے، اس کا صحیح استعمال بھی کرے. اگر ہم قرآن کریم پڑھیں گے تو ہم دیکھیں گے جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی معاملات سے متعلق آیات نازل فرماتا ہے. فار ایگزامپل میں یہاں پر آپ کو بتاؤں گا کہ سورہ انعام میں آیات تو نہیں پڑھوں گا، مضمون کافی لمبا ہو جائے گا. یہاں پر ساری آیتیں میرے پاس لکھی ہوئی ہے. ایک سورہ انعام میں آیت نمبر 151 اگر ہم پڑھیں گے، سورہ انعام آیت نمبر 151، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ قل تعالوا اتل ما حرم علیکم ربکم، اس طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. اور اس کے اندر جو ہے سوسائٹی کی حفاظت کیسا ہونا چاہیے، پیرنٹس کے رائٹس کیسا ہوتے ہیں، اپنے دوسرے بچوں کی اپنے اولاد کے حقوق کیسے ہوتے ہیں، کمانے سے متعلق کیا ہوتا ہے، بے حیائی سے کیسا بچنا ہوتا ہے، جی بے حیائی سے کیسا بچنا، زنا سے کیسا دور رہنا وغیرہ وغیرہ. یعنی ایک سوسائٹی کو کیسا مینیج کرنا اور سوسائٹی کی حفاظت کیسا کرنا، سوسائٹی میں زندگی کیسا گزارنا، سارا میٹر جو آپ اس کو نام دے سکتے ہیں سوشل اسٹڈیز. سوشل اسٹڈیز سے متعلق ایک زبردست بیان اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتا ہے آخر میں ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون. یہ تمام باتیں اللہ تبارک و تعالی ان تمام باتوں کی تم کو تاکید کرتا ہے تاکہ تم عقل کو استعمال کرو. غور کرو اس آیت کے اندر، غور کرو سوسائٹی کے اندر جو ہم باتیں بتا رہے ہیں، اگر اس پر تم عمل کرو گے تو تمہاری سوسائٹی سیف رہے گی، تمہاری فیملی اور تمہارا محلہ سیف رہے گا. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ پھر عقل کا نام لیا. اسی طرح سے آگے بڑھتے ہیں ہم. ایک آیت آتی ہے جو اسپیشلی فیملی سے متعلق ہے. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 240 ہے، 241 ہے، 242 ہے. تین آیتیں کنٹینیو، سورہ بقرہ کی 3 آیتیں کنٹینیو 240 سے لے کر 242. اللہ تبارک و تعالی یہاں پر بیویوں کے حقوق سے متعلق بتاتا ہے، فیملی سے متعلق بتاتا ہے، اور جن سے نکاح ہوا ان کے میٹرز بتا رہا ہے، اور جو طلاق ہوا ان کے میٹرز بتا رہا ہے. سب بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون. پھر عقل کا ذکر لایا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نشانیاں، اپنے آیات اور اپنے احکام اسی طرح سے تمہارے سامنے واضح کرتا ہے تاکہ تم سمجھو، بات کو سمجھو، جو بھی کہنا ہو سمجھ کر کہو، جو بھی سن رہے ہو اس کو عقل کو استعمال کرو. اسی طرح سے اور اگر آپ آگے بڑھ جائیں گے، ایک ایگزامپل میں اور دے دیتا ہوں آپ کو. جو نیچرل اللہ تبارک و تعالیٰ جو نیچرل سسٹم بنایا ہے، یعنی درخت کا بننا اور یہ زمین کا، یہ آسمان کا، یہ بارش کا، یہ اسٹارز کا، یہ اسپیس کا، یہ ساری کائنات آپ سمجھ لیجئے نا. اس کے اندر سارا یعنی بایولوجی سے متعلق اس کے اندر علوم کا ذکر ہے، کیا کہتے ہیں جائیولوجی سے متعلق اس کے اندر علوم ہے، آسٹرولوجی سے متعلق اس میں، اور سولار سسٹم سے متعلق اس کے اندر باتیں ہیں. اتنا زیادہ مضمون اس کے اندر ہے. اور ہوا کا چلنا اور یہ نیچرل جو ساری چیزیں رہتی ہے، بارش کا برسنا، یہ سارا مضمون اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتا ہے. اور سارا بیان فرمانے کے بات کہتا ہے کہ یہ سارے چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیا ہے، اور یہ ساروں کی سمجھ میں، یہ ساری باتیں سمجھ میں آ جائیں گی، اور یہ ساری باتوں کے اندر فائدہ محسوس کریں گے. اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی نشانیاں لوگوں کو ملیں گے. کس کو؟ لآیات لقوم یعقلون. جو لوگ لاجک کو استعمال کرتے ہیں، جو لوگ سمجھتے ہیں، جو علمی میتھڈ استعمال کرتے ہیں، جو لاجک اپنے عقل کو، اپنے برین کو یوز کرتے ہیں، ان کے لیے ان سارے چیزوں کے اندر فائدہ، منافع اور علم موجود ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح سے فرما رہا ہے جی ان تمام چیزوں کے اندر آیات ہے، اللہ کی نشانیاں ہے، حقائق ہے، صحیح راستہ اس کے اندر سے مل سکتا ہے، سب کچھ سمجھ میں آ سکتا ہے اگر تم عقل استعمال کرو. جو عقل استعمال کرتا ان کے لیے. بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جب ہم سوشل میڈیا استعمال کر رہے ہیں تو اس میں غیر منطقی، اللاجیکل اور بالکل بے وقوفانہ، احمقانہ گفتگو نہیں کرنا، ایموشنل گفتگو نہیں کرنا. ایک جذبات میں آ کے کچھ جملہ آپ بول دے رہے ہیں اور وہ جا رہا ہے، وہ شیئر ہو رہا ہے، لوگوں میں آگے بڑھ رہا ہے، بالکل غیر معقول باتیں لوگ بیان کر دیتے ہیں. نہ کوئی اس کے اوپر اسٹڈی ہوتی ہے، نہ دماغ کے مطابق وہ بیٹھتا ہے، نہ کسی اسٹڈی کے مطابق بیٹھتا ہے، لیکن اٹھا کر بول دیتے ہیں. نہیں، ہمیشہ اپنی لینگویج کو بھی اچھی رکھنا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ چیز کو رکھنا ہے کہ جو آپ بات بول رہے ہیں وہ کوئی سورس سے ہو، کوئی نالج سے، علم کی بنیاد پر بولنا چاہیے، پڑھ کر بولنا چاہیے، اور اسٹڈی کر بولنا چاہیے، اور منطق کے ساتھ لاجک کو استعمال کرنا ضروری ہے. اور یہ آپ ایک مسلمانوں کے لیے، جب عام طور پر ہماری گفتگو اہل اسلام سے، کلمہ حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والوں سے جب ہماری یہ گفتگو ہو رہی ہے، تو ایک اہم بات میں ساتھ میں یہ سمجھا دینا چاہوں گا کہ
سارے معاملات، جو بھی معاملہ آپ بیان کریں، یہ بات یاد رکھیے کہ ایک مسلمان کی بات قرآن یا حدیث کے مخالف نہیں ہو سکتی. یہ بھی آپ اپنے لاجک میں یہ بات کو بٹھا لیں، کیونکہ اللہ کا کلام جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے، وہ خالق کا کلام ہے، وہ غلط نہیں ہو سکتا. اگر ہماری کوئی سائنس، ہماری کوئی منطق اور ہمارا اپنا دماغ اگر کسی یعنی قرآن کی کوئی آیت کی بات کو نہیں سمجھ سک رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم وہ آیت کو نہیں سمجھ رہے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ میرے عقل میں نہیں آ رہا اس لیے میں یہ آیت نہیں مانتا، میرے عقل میں نہیں آ رہا اس لیے یہ حدیث نہیں مانتا. بہت سارے لوگ کیسا کرتے ہیں کہ کیونکہ میرے کو سمجھ میں نہیں آیا اس لیے میں یہ آیت کا یہ معنی ہے بلکہ نہیں مانتا، میں یہ حدیث کا یہ معنی نہیں ہوں گا، کچھ بھی دوسرا معنی ہوں گا اس کا میں نہیں، اس طرح سے نہیں. آپ قرآنی آیات کو ہی مانیں، حدیث شریف کو مانیں، اور یاد رکھیں کہ قرآن اور حدیث ان کے حقانیت میں کمی اور زیادتی نہیں ہوتی. یہ حق ہے، 100% حق ہے. ہاں دماغ کم زیادہ ہوتا رہتا ہے، کسی کا دماغ کم رہتا ہے، کسی کا دماغ زیادہ ہوتا ہے، کسی کا دماغ سوشل اسٹڈیز میں زیادہ چلتا ہے، کسی کا دماغ سائنس میں زیادہ چلتا ہے. تو دماغ کم زیادہ ہونے سے کئی چیزیں ایسی ہوتی ہے جس کو انسان صحیح نہیں ہے سمجھتا ہے، لیکن بعد میں جب وہ اور آگے اسٹڈی کرے گا اور اس پر ٹائم دے گا اور وقت گزارے گا تو بالآخر اس کو یہ بات سمجھ میں آ جاتی کہ جو قرآن میں ہے وہی حق ہے. تو کبھی بھی سوشل میڈیا پر جب ہم گفتگو کرتے ہیں، کبھی اس طرح کی گفتگو نہیں کرنا جو قرآنی آیت کے یا حدیث شریف کے ڈائریکٹ مخالف نظر آتی ہو، کہ ایک مسلمان قرآن اور حدیث کی مخالفت نہیں کر سکتا ہے. جو بھی لاجک ہوتی ہے وہ اس کے تابع ہوتی ہے. ہاں اگر کوئی کم علم مولانا لوگ سے اگر کوئی بیان سن لیے، یا آدھے ادھورے اسکالرز تو بہت نکل گئے نا آج کل، کوئی ان کے اسٹڈی کا بیس نہیں ہے، ان کو برابر کتابیں پڑھنا نہیں آتا لیکن وہ اسکالر بنے پھر رہے ہیں. تو ایسے آدھے ادھورے اسکالرز کے اور نیم ملا خطرہ ایمان جن کو کہتے ہیں، وہ آدھے ادھورے علماء کی اگر کوئی بات سن کر وہ غلط اگر سمجھ بیٹھا ہے تو اسے چاہیے کہ اسٹڈی کر لے. ان علماء کا اگر آپ چاہے تو رد کر سکتے ہیں، لیکن قرآن یا حدیث کا کوئی رد عقل کی بنیاد پہ نہیں ہو سکتا ہے. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بنایا ہے وہ کہہ رہا ہے تو وہ غلط نہیں ہو سکتا ہے. اپنے عقل کو اور ریسرچ کو امپروو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. الغرض سوشل میڈیا پر جب کبھی بات کریں تو لاجک سے بات کریں. ایموشن سے بات کرنا یا جسٹ نقل کر دینا بات صحیح نہیں ہوتا ہے. جو بات کہہ رہے ہو ریفرنس اور علم کے ساتھ کرنا چاہیے اور سمجھ کے ساتھ کرنا چاہیے. وما علینا الا البلاغ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.